تو ویسے قرآن میں جو آتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر بھی کرے، اور یہ کہ جو سیرت کے واقعات ہے، صحابہ کے واقعات ہے، تابعین کے واقعات ہے، اس کو زیادہ پڑھے، اس سے رہنمائی بھی ملتی ہے اور دلوں کو جو ہے وہ ایک استقامت بھی نصیب ہوتی ہے. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی آیت تلاوت کی
اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج ہم جس شخصیت کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، سسر رسول، ہجرت میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھ سے پہلے جو حضرت قاری صاحب نے آیات پڑھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں مذکور ہیں۔ سورہ زمر میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورۃ واللیل اذا یغشی میں اللہ کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک موقع پر جب مشرکین نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی تو کچھ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ منتقل ہو گئے۔ تو اسی دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت چاہی اور اللہ کے رسول نے اجازت مرحمت فرما دی۔ مدینے کی ہجرت میں جب صدیق اکبر نے اجازت طلب کی تو اجازت نہیں ملی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے، تو پوچھا کہ مجھے آپ کے ساتھ ہجرت کی سعادت ملے گی؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ تو وہاں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نکلے، لیکن اس سے پہلے جو حبشہ کی طرف ہجرت تھی، 80 یا 82 لوگ جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اس دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی اجازت مل گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل بھی پڑے اور 2-3 دن سفر بھی کر لیا۔ پھر ایک مقام پر قبیلہ قارہ یا قارورہ کے سردار ابن دغنہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تو حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے۔ تو ابن دغنہ نے کہا کہ آپ جیسا آدمی مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا باکمال آدمی، صفات کا حامل آدمی، بلند کردار کا، اخلاق والا آدمی، وہ نہ خود نکلے گا نہ اس کو نکالا جائے گا۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں رکھوں گا، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، ایذا نہیں دے گا، لیکن میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ وہی صفات تھی جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکلی تھی۔ جب آقا پر پہلی وحی آئی اور آپ پریشان ہوئے، گھر آئے، سارا ماجرا گھر والی کو سنایا، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا تسلی دے کر کہ آپ کو آپ کا رب تنہا نہیں چھوڑے گا، مشکل میں نہیں ڈالے گا، اس لیے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ خود محنت کر کے کما کر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جو صفات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا علی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شان قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ سبحان اللہ۔ تو جو صفات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی، آج وہی صفات دوست بھی نہیں دشمن ابن تغنا کی زبان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نکل رہی ہے۔ محبت ہو تو ایسی ہو، اطاعت ہو تو ایسی ہو، اتباع ہو تو ایسی ہو، اقتداء ہو تو ایسی ہو، امام ہو تو ایسا ہو، مرید ہو تو ایسا ہو۔ اور دوسرا نقطہ یہ سمجھ لیں کہ یہ صفات جو بیان ہو رہی ہے اس کا تعلق نماز سے ہے نہیں، روزے سے ہے نہیں، زکوٰۃ سے ہے، زکوٰۃ کا تھوڑا سا عنصر اس میں شامل ہے، حج سے نہیں ہے، تبلیغ اور جہاد سے نہیں ہے، کیونکہ پہلی وحی جب آئی اس وقت تو نماز فرض نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھی، حج نہیں تھا، یعنی یہ تمام صفات خدمت خلق سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ خود بھی پاس نہیں ہوتا، محنت کر کے کما کر دوسروں پر لگاتے ہیں، اس کو بعض نے تکسب بعض نے تکسب المعدوم کہا، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہی صفات صدیق اکبر کے بارے میں بیان ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ مدینے میں ایک بڑھیا تھی جس کی کفالت اور خبرگیری کرنے والا کوئی والی وارث نہیں تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، ویسے تو وہاں لسٹیں بنتی تھی، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں، ہم سب تبلیغی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی والے اعمال زندہ کرو، تو مسجد نبوی والے اعمال کیا تھے؟ صرف نماز پڑھنا، اذان دینا، تعلیم کرنا نہیں، مسجد نبوی کے اعمال کا خلاصہ سمرائزڈ فارم میں اگر آپ کو کوئی بتائے تو مسجد نبوی کے ممبر و محراب سے لوگوں کی جسمانی غذا اور روحانی غذا دونوں مل رہی تھی، لوگوں کی دینی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی اور دنیاوی بھی، اذان بھی ہو رہی تھی، نماز بھی ہو رہی تھی، تلاوت بھی ہو رہی تھی، دعا بھی ہو رہی تھی،
بیان بھی ہو رہا تھا، بیواؤں کی لسٹیں بھی بن رہی تھی، یتیموں کی لسٹیں بھی بن رہی تھی، تبلیغی جماعتوں کی تشکیل بھی ہو رہی تھی، وفود کو ٹھہرایا بھی جا رہا تھا، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ بھی جاری تھا، ذکر کے حلقے بھی تھے، اور مہمانوں کی خاطر مدارت بھی تھی، اور جہادی لشکر بھی یہیں سے روانہ ہو رہے تھے۔ وہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر تھی۔ آج تو ہم نے مسجد اور مولوی کے کردار کو محدود کر دیا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ نعرہ برٹش نے ڈیزائن کیا ہے، اور اس کو سچ کر دکھایا ہم لوگوں نے کہ مسجد میں تھوڑی سی خیر کی بات ہو، کہتے جی یہ تو مسجد میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، مسجد ہی میں یہ باتیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی اصلاح اور ان کے امور کی نگرانی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب کی کفالت کے لیے تو ڈیوٹیاں لگ گئی، ایک بڑھیا جس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں اور اس کی خدمت گزار میں کسی کا نام بھی مینشن نہیں ہے، میں نے سوچا اچھا موقع ہے، رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس کی خدمت اور خبرگیری کروں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حل لک سر عند اللہ، ہمارے پاس ایک نیکی تو ایسی ہو جو صرف اللہ کو پتہ اور ہمیں پتہ ہو، ہم تو جب تک 10 آدمیوں کو بتائے نہیں ہمارے پیٹ میں مروڑ رہتا ہے، اگر کوئی غلطی سے تہجد پڑھ لے بہانوں سے لوگوں کو بتاتے، بس یار رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا چلو تہجد پڑھ لو، پھر تہجد پڑھ لی، پھر دوسرے کو کہتا ہے اللہ اکبر۔ وہ چھپ کر نیکیاں کرتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا لوگ نیکی کر کے چھپاتے تھے، میں کہتا ہوں آج چھاپتے ہیں، وہ چھپاتے تھے ہم چھاپتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ نیکی کر کے چھپاتے تھے، پھر وہ زمانہ آیا لوگ نیکی کر کے بتاتے ہیں، اور اب وہ زمانہ ہے کہ نیکی بھی نہیں کی جتلاتے ہیں، کیا کسی اور نے تختی حضرت صاحب نے اپنی لگا دی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں ان کی خدمت کروں گا۔ اب بھائی صبح فجر کے بعد فوراً سویرے پہنچ گئے، اب جب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی سے حال احوال لیے، کہا بھئی ایک آدمی آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے، کون ہے؟ کہا جی میں تو نہیں جانتی، نہ نام بتاتا ہے اور نہ چہرہ دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن تھوڑا جلدی گئے، پھر بھی پتہ نہیں، تیسرے دن تھوڑا اور جلدی جا کے بیٹھ گئے، عمر بھی عمر تھے کہ بھئی کھوج تو لگاؤں ہے کون۔ بہرحال دیکھا ایک آدمی چہرے پر کپڑا ڈالے دبے قدموں کے ساتھ جاتا ہے۔ ہم تو جب تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں نا تو بٹن بھی زور سے، دروازہ بھی زور سے کھولتے ہیں، وہ بیوی بیچاری کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی، اور جماعت میں جو جاتے ہیں پھر تو اور زیادہ جو ہے نا دھڑم دھڑم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرمایا رات کو قام رویدا مشى رویدا فتح الباب رویدا، تہجد کے لیے اٹھتے آہستہ سے کھڑے ہوتے، آہستہ سے چلتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے کہ گھر والی کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ ہم تو ڈیگ اتنا زور سے لگاتے ہیں کہ گلی میں کوئی سو نہ سکے، کوئی تلاوت نہ کر سکے۔ تو اب دیکھا وہ آدمی دبے قدموں کے ساتھ آیا، خدمت کر کے جانے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، کپڑا ہٹایا، وہ کون ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی نیکیاں ہم کریں۔ میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں، ہم کہتے جی دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ بھی کہتے جی انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھنا۔ نہ کہنے والا سنجیدگی سے کہہ رہا ہے، نہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ اس کو سیریس لے رہا ہے، ایک فارمیلٹی اور تکیہ کلام بن چکا ہے۔
حالانکہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے تم سے دعا کا کہا یہ تمہارے اوپر قرض ہو گیا۔ حضرت کو کوئی کہتا دعا کریں، حضرت فرماتے اللہ دین اور دنیا اچھی کرے، بھیا ہمارے ہاں تو نقد کا معاملہ ہے، بعد میں یاد آ گیا کر لو، لیکن فی الحال اس کو دعا دے دو۔ تو اس کو تکیہ کلام نہ بناؤ، ایسے کام کرو کہ دل سے دعا نکلے۔ رات کے اندھیرے میں کسی بیوہ کے گھر میں راشن ڈالو، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ کسی یتیم لڑکی کے جہیز کا انتظام کر کے شادی کرا دو، دل سے دعا نکلے گی۔ کسی مقروض کا قرض ادا کر دو، دل سے دعا نکلے گی۔ کسی بیمار کا علاج اور تیمارداری کر لو، دل سے دعا نکلے گی۔ مسجد میں خاموشی کے ساتھ کچھ تعاون کر لو، دل سے دعا نکلے گی۔ یا تو ایک آٹے کا 10 کلو والا تھیلا ہوتا ہے، 10 آدمی ہاتھ رکھ کر سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں بھائی، اور وہ غریب کی جو عزت نفس ہوتی ہے نا، تار تار کر دیتے، اس کا جنازہ نکال دیتے اس کی حمیت کا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے مزاج کو یوں سمجھا، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، اقوال میں، افعال میں، عادات میں، اطوار میں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، کلچر میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، معاشرت میں، معیشت میں، خوشی میں، غمی میں، وضو میں، نماز میں، دعا میں، تبلیغ میں، جہاد میں، اخلاق میں، معاملات میں، معمولات میں، ایسا نبی کی زندگی کو کاپی کیا، ایسی نقل کی کہ جب مدینے کی ہجرت ہوتی ہے، اللہ اکبر، قبا کی بستی میں یہ سٹے کرتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، مدینے والے استقبال کو آتے ہیں، آمنہ کا لال بھی بیٹھا ہوا ہے، صدیق اکبر بھی بیٹھا ہوا ہے، امامے ایک جیسے، داڑیاں ایک جیسی، لباس ایک جیسا، چہرے پر عاجزی اور تقوی کے آثار ایک جیسے۔ آنے والے 2-4 نے پوچھا ہوگا من کو محمد، تم میں محمد کون ہے؟ صدیق اکبر بھاگ گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کو محمد مصطفیٰ کے اوپر پھیلا کر دنیا کو بتا دیا کہ چادر پکڑنے والا غلام ہے اور چادر کی چھاؤں میں بیٹھنے والا آقا اور سردار ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہمیں فنا سے محبت ہے، بال یہودیوں کی طرح ہوتا ہے، لباس انگریزوں کی طرح ہوتا ہے۔ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اسی لیے بعض باتیں کرتا ہوں۔ سچ بتاؤ، آج کے کسی نوجوان کو کسی کافر کے ساتھ کھڑا کرو اور دونوں کو ہم پہلے سے نہیں جانتے، کوئی فرق کر سکتا ہے مسلمان کون ہے کافر کون ہے؟ جس کو ہم پہلے سے نہیں جانتے، بھئی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ دیکھیں، کسی مسلمان لڑکی کو جو فیشنیبل ماڈرن لڑکیاں ہوتی ہیں، اس کو کسی کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دے، آپ کو دونوں میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ اقبال نے کیا کہا؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنین مصر و فلسطین میں وہ اعضا میں نے دیا تھا جس نے، پہاڑوں کو راشہ سیماب وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ کوئی ہم تقریروں سے باہر بھی آ جائے، ہر رمضان میں ختم قرآن، محرم میں تقریر، شب معراج میں، شب برات میں، ختم قرآن میں، جمعے میں، تبلیغ میں، جلسے میں، جلوس میں، لیکن چھاپ نظر نہیں آ رہی۔
سر پر امامہ نہیں آیا، چہرے پر داڑھی نہیں آئی، بدن پر سنت لباس نہیں آیا، آنکھوں میں حیا کی پاکیزگی اور حیا کا سرما نہیں آیا، غیبت اور میوزک اب بھی سن رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے ہیں، عیب چھپا کر مال بیچتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، حسد کینہ بغض دل میں لیے پھرتے ہیں۔ کون سا مسلمان، کہاں کا مسلمان دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ ایسا کردار اجلا ہوا، دھلا ہوا، نکھرا ہوا، صاف ستھرا لے کر جائے کہ اللہ دیکھے اور اللہ کا غصہ تبدیل ہو جائے اللہ کی رضا میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے یا نہیں جس کو آگے کیا جائے گا، اللہ دیکھیں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ بلائے؟ 8 دروازے ہیں، کہاں وہ صدیق ہیں جسے ہر دروازے سے آواز ہوگی، ساری کھڑکیاں مسجد نبوی کی طرف جو کھلی ہوئی ہیں اسے بند کر دو، الا خوخت ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی بند نہیں کرنا، سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صدیق کے احسانات کا بدلہ رب دے گا۔ جب سب دلیل مانگ رہے تھے، صدیق نے بغیر دلیل کے تصدیق کر دی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، آقا کوئی ایسا بھی ہے آپ کے یاروں میں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو؟ فرمایا ہاں، وہ عمر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی۔ آقا نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، لیکن عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا جان کی 3 راتیں غار ثور میں جو میری خدمت کی وہ ایک طرف۔ کسی نے پوچھا تھا صدیق کا مقام، کہنے والے نے کہا تھا کہ ایک دفعہ جو مجلس لگ گئی، آقا نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ صدیق اکبر نے کہا مجھے بھی 3 پسند، عمر فاروق نے کہا مجھے بھی 3 پسند، عثمان غنی نے کہا مجھے بھی، حیدر کرار حضرت علی نے کہا تھا مجھے بھی، جبرائیل امین نے آ کر کہا تھا مجھے بھی 3 پسند، خود اللہ نے کہا تھا مجھے بھی۔ اس میں صدیق اکبر کی پسندیدہ 3 چیزیں، آپ کو 3 لگے گی، مجھے 1 لگتی ہے، دنیا کو 3 لگے گی، ہمیں 1 لگتی ہے۔ کون سی 3 چیزیں تھی؟ النظر الیک، چہرہ انور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہنا۔ ایسی محبت تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے گلے میں کپڑا ڈال کر اذیت دینے کی کوشش کی، نیا دور تھا، مسلمان 3-4 تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر آئے اور کہا کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وہ تو صرف ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، تمہارے بھلے کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا، بے ہوش ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، لوگ اٹھا کر گھر لے گئے۔ بے ہوشی کے بعد جب ہوش میں آئے، اپنی تکلیف بھول گئے، بھوک پیاس بھول گئے، کام نہ کے لال کا بتاؤ۔ ام جمیل یا کسی کو بلا کر پوچھا گیا، کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، کہا جب تک دیدار نہ کر لو۔ ماں دودھ کا پیالہ لیے کھڑی ہے، کہا یہ دودھ نہیں پیوں گا، پہلے زیارت کروں گا۔ پھر جب اللہ کے رسول کو جا کر دیکھا، چہرہ انور کو دیکھ کر دل کی پیاس کو بجھایا۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے دودھ یا دوا کا استعمال کیا تھا۔ تو فرمایا پہلی چیز جو مجھے پسند ہے النظر
الیہ، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات دنیا کو منور کر رہا تھا، میری ایک نظر 14ویں کے چاند پر پڑتی، دوسری نظر آمنہ کے چاند پر پڑتی۔ فرمایا خدا کی قسم آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھایا، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آسمان کا سورج ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ایک ہمارا سورج ہے، وہ صبح طلوع ہوتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے، یہ جب طلوع ہوا چمکتا ہی رہا، کبھی ڈوبے گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی چاند پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے کتنا باریک ہوتا ہے، نظر بھی پشاور والوں کو آتا ہے، ہمیں مشکل سے نظر آتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، 14ویں کو پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہلال آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چھپ جاتا ہے، منتمل ہو جاتا ہے، ایسا ہے لیکن میرے آقا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے نبی کی آمد سے صرف 9، 11 یا 12 ربیع الاول مبارک نہیں ہوا، ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے نبی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ نبی کے آنے سے مکہ مبارک، مدینہ مبارک، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی شیر خدا، حیدر کرار بنا، ابو عبیدہ امین هذه الامہ بنا، خالد سیف اللہ بنا، حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ بنے، حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بنی، حضرت ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ بنے، حضرت حسن اور حسین سیدہ شبابی اہل الجنہ بنے۔ میرے نبی کے آنے سے زمین مبارک، آسمان مبارک، سورج مبارک، چاند مبارک، ستارے مبارک، سیارے مبارک، احجار مبارک، اشجار مبارک، جمادات مبارک، نباتات مبارک، ندی نالے مبارک، کھیت کلیاں مبارک، ساری کائنات کو جو برکت ملی ہے میرے نبی کی وجہ سے ملی۔ اور میرے نبی کیا فرمانے لگے، سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صدیق کے احسانات کا بدلہ۔ تو میں کیا جملہ کہہ رہا تھا، بیٹی نکاح میں دوں، یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ یہ صدیق اکبر کا کمال ہے، یہ صدیق اکبر کا کمال ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، ہم بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس کو اپنانے کی بھی کوشش کریں۔ یعنی آقا جب دنیا سے پردہ فرما گئے کتنی مشکل گھڑی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ایک کیفیت طاری ہو گئی سکتے کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جس نے کہا کہ آقا دنیا میں ہم میں نہیں رہے اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور تھے، ان کو پتہ چلا، آئے، لوگوں کو ہٹایا، آقا پر جھکے، بوسہ لیا، اس کے بعد باہر آئے، لوگوں کو جمع کیا، کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ پھر آیات پڑھی، افإن مات
او قتل انقلبتم علی اعقابکم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا تھا وہ تو دنیا سے چلے گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ تو حی ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والے، کبھی ان پر موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کی آیات پڑھی، اگر نبی دنیا سے چلے جائے تو کیا تم الٹے قدموں پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی، سارا غصہ ہرن ہو گیا۔ اس موقع پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اس موقع پر کچھ قبیلے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس سے لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ نے کہا ارے نماز تو پڑھتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہی کا انکار کیا ہے، ان سے ہم کیسے لڑے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نبی کے لائے ہوئے دین میں کمی ہو میں زندہ رہوں؟ نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اب انکار کریں گے؟ وہ ایک رسی جو یہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اس کا انکار کریں گے تو بھی ان سے لڑوں گا۔ تم نہیں جاتے میں اکیلے چلا جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں اور میری لاش کو پرندے نوچ کر کھا لے، لیکن محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین میں کمی ہو صدیق دیکھتا رہے نہیں ہو سکتا۔ اتنی جرت، اتنی استقامت۔ میرے آقا نے پردہ فرمانے سے پہلے ایک لشکر ترتیب دیا تھا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا، جس میں حضرت ابوبکر و عمر کی تشکیلیں بھی تھی۔ روم کی طرف لشکر روانہ نہیں ہوا، آقا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ نے کہا کہ جی ابھی آقا دنیا سے چلے گئے، ہم اندرونی طور پر پریشان ہیں، اسی لیے اس لشکر کو روک دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا مزاج نبوت کو سمجھنے والے جو ٹھہرے، کہا نہیں نہیں، جس لشکر کی روانگی کا حکم محمد رسول اللہ دے چکے ہو اس کو روکنے والا صدیق کون ہوتا ہے؟ یہ روانہ ہوگا۔ اور وہ روانہ ہوا اور پھر اس نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے اور کفر کے غرور کو توڑا اور ان کو خاک میں ملایا اور پورے کافروں پر دھاک بیٹھ گئی اور اسلام پھیلتا پھولتا رہا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ انہی کے دور میں جب مرتدین اور منکرین سے جہاد ہوا تو اس میں بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ قرآن کریم کو ضبط کیا جائے، تحریر میں لایا جائے، ترتیب دی جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں کہا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا، نبی نے حکم نہیں دیا، میں کیسے کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنونس کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے شرع صدر ہو گیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اس وحی کے سلسلے کو جمع کیا۔ تو یہ تدوین قرآن کا جو کام ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم بھی جب کسی کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے ہیں تو اس کو پورا کر کے دکھائیں، اس کو پورا کر کے دکھائیں۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، سورہ فتح میں جو ہے محمد الرسول اللہ والذین معا، وہ لوگ جو آقا کے ساتھ تھے۔ مفسرین نے معاہو کا مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ داری، انسانیت بے لباس، گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی امتی امتی، سب ادھر ادھر دیکھیں گے آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، امت کو مانگ رہا ہے۔ ایک ہستی ہے سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز بھرائی ہوئی، بدن پر کپ کپی تاری ہے، وہ آمنہ کا لال ہوگا۔
کون سا امتی شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال چھپانے والا، مال بیچنے والا، عیب چھپا کر مال بیچنے والا، حسد کینہ بغض دل میں لیے پھرنے والا، اتنا بڑا گناہ گار امتی، لیکن آقا یہ نہیں کہیں گے جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بنتے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شام ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی برداشت کرنا دیکھا، نہ جنت البقیع میں ساری رات رونا تڑپنا اور مچلنا دیکھا، نہ احد کے دامن میں چاند سے حسین چہرہ زخمی ہوتا دیکھا، موتی سے حسین دان شہید ہوتا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے بجھتے انگارے دیکھے، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، نہ سمیہ کو دولخت ہوتا دیکھا، نہ ابو فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ عمار اور یاسر کا مشق ستم بننا دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ آمنہ کا لال یوں نہیں کہے گا، وہ کریم ہے، الکریم اذا قدر عفا، اذا وعد وفا، اذا اعطى زاد على منتهى الرجا، ولا يبالي كم اعطى ولا من اعطى، وان رفعت حاجة الى غيره لا يرضى۔ آمنہ کا لال کہے گا جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، مجھے راضی کر دے۔ اللہ کہے گا، اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ آمنہ کا لال کہے گا اِذًا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے۔ معراج پہ گئے، مکالمہ ہوا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر نبی نے کیا کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وہ نبی نہ فرش پہ امت کو بھولا نہ عرش پہ امت کو بھولا، ہم اس نبی کو بھول گئے۔ آج توبہ کریں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اللہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے اور ان کا طرز عمل اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت
وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ رضوان زامن جی ہو گئی ہو گئی ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ بھی تو ابھی ادھر کھڑے ہوگا کہ ایسے تھوڑی اکیلے تھوڑی تصویر بنائے گے نہیں بس ہو گیا نا ہمارا ہم ہو ویڈیو بنانا ہے تصویر دونوں بن رہی ہیں ویڈیو بھی بن رہی ہے تصویر بھی بن رہی ہے جی یاسر بھائی جی جی مارنا کھینچنا جی جی سر بالکل ٹھیک ہے عادل بھائی آئے مفتی صاحب بھاگ گئے یار بعد مفتی صاحب کی بیگ سے تصویر لے لو بولو مفتی صاحب بھاگتے ہوئے السلام علیکم کیا نام ہے او بھائی کیا نام ہے ماشاء اللہ ٹھیک تصویر کھینچ دی جی جی ایک تصویر میں جاؤ یہ ویڈیو بن رہی ہے نا وہ جا رہے جلدی